ليس عليك هداهم. اب دیکھیے ایک جملہ متضاد بیچ میں آ گیا ہے، اے نبی تم ان کو ہدایت نہیں دے سکتے ہو، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے. کیا مطلب؟ یہ بات بیچ میں آ گئی تھی، ليس عليك هداهم، اے نبی تم ان کو نہیں ہدایت دے سکتے. مطلب اے نبی کی بڑی خواہش تھی کہ یہ لوگ خرچ کریں، انفاق کریں. اے نبی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. تمہارا کام تبلیغ کرنا ہے، تمہارا کام تبلیغ کرنا ہے، خدا کا پیغام پیش کرنا ہے، مختلف انداز ان کو سمجھانا ہے. زبردستی ان کو تم خرچ کرنے والا نہیں بنا سکتے ہو. یہ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہی کا خرچ کرتا ہے. ہاں لیکن اللہ یہدی من یشاء. چلیے آگے آگے. جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تمہارے اپنے فائدے کے لیے، اور تم نہ خرچ کرو مگر کس لیے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو. بار بار وہی پھر تاکید آ گئی کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو. جو بھی خرچ کرو، زیادہ خرچ کرو کم ہو، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو. آگے یوفی الیکم. جو کچھ بھی مال، خیر مانے مال، جو کچھ بھی مال تم خرچ کرو گے اللہ پورا پورا بدلہ دے گا، اور ذرہ برابر تم پر ظلم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد کرا یہ مال کس پر خرچ ہوگا؟ للفقراء، ان فقیروں پر جو اللہ کے راستے میں ان کو روک دیا گیا ہے، جو کام نہیں کر سکتے اللہ کے راستے میں ان کو روک دیا گیا ہے. یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ مدنی سورہ ہے، مکے نہیں مدنی سورہ ہے بھائی. مدینے میں کون لوگ ہو سکتے ہیں فقراء؟ مہاجرین ہیں. اور کون ہیں؟ اصحاب صفہ. لا یستطیعون ضربا ہے نا، جو وہ ریزرو فورس ہیں، وہ ان کو رکھا گیا ہے. اصحاب صفہ وہ سب سے پہلے آئیں گے. اصحاب صفہ خرچ کرو، یہ جا نہیں سکتے، ان کو روکا گیا ہے. یہ ریزرو فورس ہیں، دستہ کے طور پر اللہ کے رسول استعمال کرتے ہیں جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے ان کو. چلیے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. یہ لوگ جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. اور اغنیاء جو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے مالدار ہیں، یہ خودداری کے ساتھ رہتے ہیں، عزت نفس کا خیال کرتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. لا یسألون الناس الحافا، لا یسألون الناس الحافا، اصرار کر کے چمٹ کر کسی سے نہیں مانگتے. تم ان کو ان کی علامتوں سے پہچان لو گے. بسیماہم، تم ان کو پہچانو گے ان کی علامتوں سے. وہ زبان پہ نہیں لا سکتے لیکن علامتوں سے جو لوگ پہچان لو، تم پہچان لو گے. تعریف بسماہم وما تنفق الناس الحافہ ہو گیا. وما تنفق من خیر فإن، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ جانتا ہے. اس کے بعد الذین ينفقون، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں رات میں دن میں، ظاہر کرتے ہوئے چھپا کر، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا. پھر وہی آ گیا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ یہاں تک دیکھیے کہ بات ہوئی ہے انفاق. اب انفاق کی ضد کیا ہے بولیے؟ انفاق خرچ کرنا، ابھارنا، جس کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے. اس کی ضد کیا ہے انفاق کی؟ کنجوسی، بخل. بخل سبب کیا ہے؟ ربا، سود. اب اس کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے. وہ جو ربا کھاتے ہیں وہ ان کی مثال کیسی ہے؟ اس شخص کی ہے جس کو جو ہے شیطان نے چھو دیا اور پاگل بنا دیا. ایک تمثیل کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے. ربا کھانے والا دن رات ایک کی ہوتا ہے، وہ دن رات دوڑ دھوپ میں، جیسے شیطان نے اس کو کیا باولا بنا دیا. اس کو سکون نہیں ملتا ہے، نہ رات میں نہ دن میں، کبھی سکون نہیں ملتا اس کو. یہ کلذی کیا ہے؟ ہاں لا یقوم الا کما من المس. شیطان نے ان کو کیا کیا؟ باولا کر دیا ہے. رات دن صرف مال کو بڑھانے کے چکر میں ہے، صرف مال کو بڑھانا، ہر وقت مال کو بڑھانے کے چکر میں ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی یہ بے، یہ تو بالکل بے ہے، مثل الربا. بے بھی تو ربا کی طرح ہے، اور بے تم جائز قرار دیتے ہو، اور جو ہے
ربا کو ناجائز قرار دیتے ہو. دیکھیے یہ کہتے ہیں سود بھی تو کیا ہے، بے کی طرح ہے، بے کی طرح ہے، معاملہ ہے یہ. اور مثال کے طور پر ایک چادر آپ نے خریدی 10 روپے میں، 15 روپے میں بیچا آپ نے، ہیں تو کہتے ہیں بھائی 10 روپے ہم نے دیا، 15 روپے ہم لے رہے ہیں. وہ تو یہ بھی اسی طرح ہے نا، سمجھ گئے کہ نہیں آپ؟ تو یہ کہتے ہیں دیکھیے مثل آج بھی آپ دیکھیے ایسا فلسفہ گڑھا کر پیش کیا ہے دنیا نے، ایسا فلسفہ اور اتنے خوشنما پہلو سے بیان کرتے ہیں، اچھے انداز سے بیان کرتے ہیں. اتنا لٹیچر ہے صاحب، اتنا لٹیچر ہے کہ اب سود جو ہے لگتا ہے کہ سود نہیں رہا. بولیے، انسانیت کا خون چوس رہا ہے. پہلے کا سود الگ تھا، بینک کا سود وہ سود نہیں ہے. آپ کیسے کیسے لوگ بیان کرتے ہیں بینک کا سود نہیں ہوا، مختلف انداز سے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. ارے اللہ نے کیا کیا ہے؟ جو بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، حرام ہے. چلیے آگے. اور وہ شخص یہ موعظت آنے کے بعد اگر باز رہا، جی تو جو کچھ بھی کھا چکا ہے پہلے وہ جو ہے اب اس کا مطالبہ نہیں ہوگا جی. لیکن اب حکم آنے کے بعد جو پھر سودی نظام، سودی کاروبار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے جنگ کرے گا. اللہ تعالیٰ سے جنگ کے لیے وہ آمادہ ہے، اللہ جنگ کرے گا. پھر اس کے بعد جو ہے آگے ہاں اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اللہ کیا کرتا ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ معاف کرنا، نہیں، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. اس کا معاملہ اللہ جو چاہے کرے گا. لیکن بہرحال اب اس کو چھوڑ دینا ہے، وہ مطالبہ نہیں کر سکتا. چلیے چلیے آگے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ ربا کا جو ہے اس کی بڑھوتری روک دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. تم نے دونوں کو ایک کیوں سمجھا؟ واللہ لا یحب کل کفار اثیم. ناشکرے کو پسند نہیں کرتا، اثیم حق پرستی کرنے والے کو. یہ ناشکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی ہے، اللہ نے دیا تھا. تو اللہ نے جب مال دیا تھا تو اس کے بندوں کو خرچ ہونا چاہیے تھا، نہ کہ بندوں کا استحصال کر رہا اپنے مال کے ذریعے. اور ظالم ہے، حق پرستی کرنے والا ہے. اور پھر اس کے بعد ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اعمال صالحہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے. آگے 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 نا. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے مسلمانوں چھوڑ دو ربا، جہاں پہ جس حال اس کو چھوڑ دو اس کو، مت لینا. آپ کو یاد ہوگا حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول فرمایا تھا سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا ربا اپنے قدموں میں رونتا ہوں، ہے نا میرے وجہ کا. حضرت عباس بہت ہی وہ تھے، معلوم ہے آپ لوگوں کو، بہت ہی مالدار تھے. وہ بہت مالدار تھے، مکے میں بھی مدینے میں آئے جو بھی مالدار تھے وہ. اور اس زمانے میں کاروبار سودی تھا ہی سودی. تو انہوں نے کہا سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود معاف کرتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا. تو جو کچھ ہو جاؤ چھوڑ دو. اور اگر تم نہیں چھوڑو گے، یہ حکم آنے کے بعد بھی نہیں چھوڑو گے تو پھر فاذنوا بحرب من اللہ. جی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، جنگ لے تیار. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ. یہ ہے ٹھیک ہے نا. تو اعلان جنگ ہے، اگر تم نے نہیں مانا تو نہیں مانا، اگر تو اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اعلان خبر دے دو، خبر اللہ رسول کی جنگ کی خبر دے دو، ان کو تیار ہو جاؤ. یہ ہے صورتحال. یہ شدید ترین آیت ہے. اور ہمارے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا، یہ جو ہے جو سورہ وہاں نازل ہوئی ہے، سورہ آل عمران میں، وہ پہلے نازل ہوئی، یہ بعد میں نازل ہوئی ہے. سورہ آل عمران اس پہلے نازل ہوئی ہے، بعد میں. لیکن اللہ کے رسول نے اس کو یہاں رکھ دیا. یہ تقریباً جو ہے فتح مکہ کا نازل ہوئی. یہ آیت جو ہے نا فتح مکہ کا نازل ہوئی. اس کو اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے یہاں رکھ دیا. سمجھا کی بات کہ نہیں؟ تفسیر کے پہلو سے یہ آیت بہت بعد میں نازل ہوئی ہے، اس میں دو رائے نہیں. لیکن یہاں ترتیب کلام ایک خاص انداز چل رہی ہے نا، اس وجہ سے اس کو یہاں رکھ دیا.
لا تظلمون ولا تظلمون. ہاں، نہ تم کو ظلم کرنا ہے کسی پر، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، لہذا جو تمہارا جو اصل ہے اس کو لے سکتے ہو اور تمہیں نفع نہیں مل سکتا۔ یہ چیز دیکھیے، ایک چیز اب میں یہاں تھوڑا سا، یہ سودی نظام کے سلسلے میں قرآن مجید کتنا سخت بیان دے رہا ہے، بولیے کتنا سخت، اللہ اور رسول کی طرف سے کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ سودی نظام، سودی کاروبار چل رہا ہے، بلکہ دنیا پورا نظام ہی اسی پر قائم ہے، بولیے پورا نظام اسی پر چل رہا ہے۔ مغرب نے جو نظام زندگی وضع کیا ہے انسانوں کے لیے، مغرب کی نظام زندگی میں جو یہ کیا ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ مغرب جو آج مسلمانوں کا دشمن ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے، یہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ جو ہمارا نظام ہے سودی کاروبار، اسلام اس کا شدید دشمن ہے اور سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اس وجہ سے مغرب اسلام کا دشمن سمجھیے، یہ جو ہے اسلام کا جو نظام، تین بنیادیں ہیں جو مغرب آج آپ کا دشمن ہے۔ مغرب کی دشمنی کی بنیاد تین ہیں۔ ایک تو بنیاد یہ ہے، اسلام مساوات کا قائل ہے، عدل کا قائل ہے۔ اسلام میں کوئی ذات، برادری، خاندان نہیں، سب کو آدم کی اولاد کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ سب کو آدم کی اولاد، رنگ، نسل، بھید بھاؤ کی بنیاد پر کوئی تفریق کو جائز نہیں قرار دیتا، سب تفریق کو مٹاتا ہے۔ ایک تو بنیاد اس کی یہ ہے۔ دوسری بنیاد کیا ہے؟ اس کا نظام کس پر ہے؟ عادلانہ نظام۔ سود پر وہ بندش لگاتا ہے۔ سود کیا ہے؟ ناانصافی مبنی ہے، ظلم پر مبنی ہے، بربریت پر مبنی ہے۔ اس وجہ سے سودی نظام کا بائیکاٹ کرتا ہے، اس بنیاد پر جو ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے دنیا دشمن ہے، عورتوں کو حقوق دیتا ہے، عورتوں کو حقوق دیتا ہے، عورتوں کو مقام دیتا ہے، اس سے یہ دنیا دشمن ہے۔ اور جب تک ہم ان ساری چیزوں سے دستبردار نہیں ہوں گے وہ دشمنی قائم رہے گی، کیونکہ براہ راست قرآن مجید کہتا ہے نا کہ سارے انسان برابر ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں یہ نہیں، سارے برابر نہیں، مساوات قائل نہیں ہو۔ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، اور اسلام سودی نظام کو برداشت نہیں کرتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلام کہتا ہے کہ ظالمانہ اقدار کا خاتمہ چاہتا ہے، وہ ظالمانہ اقدار کو برداشت نہیں کرنا چاہتا، اور اسلام پسندوں کو کہتا ہے ظالمانہ اقدار کا خاتمہ کرو طاقت کے ذریعے، اگر تمہیں طاقت میسر آ جائے تو۔ اسی کا نام کیا ہے؟ جہاد، جس کا ذکر اوپر اور جس کی ضمن میں یہ آیتیں سب آ رہی ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے، واتقوا یوما ترجعون، ایک آیت ہے نا حافظ صاحب، عبداللہ صاحب، واتقوا یوما، اس سلسلے میں ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے آخری آیت ہے یہ، اس کے ایک آیت کے بعد ہے، اس کے بیچ میں ایک آیت ہے وَإِن كَانَ ذو عُسْرَةٍ، ہاں ٹھیک قرآن مجید دیکھیے ایک چیز کہتا ہے، قرض کسی نے لیا ہے، قرض لیا ہے آپ سے، اور اگر اس کے پاس نہیں ہے پیسے دینے کے، مدت کے لیے اس نے لیا تھا کہ 2 مہینے کے بعد دے دیں گے، 2 مہینہ پورا ہو گیا، اب وہ نہیں دے پا رہا تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ مہلت دیجیے، مہلت دیجیے، اور پھر اور ابھارتا ہے۔ اگر 2 مہینے کے بعد بھی نہ مہلت دی آپ نے، اس میں بھی نہیں دے سکا تو کیا ہے؟ صدقہ کر دو، وَأَن تَصَدَّقُوا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اگر تمہیں علم کچھ ہے، تم جانتے ہو کہ صدقات کی اور خیرات کی کتنی عظمت ہے اسلام میں، جی، اور بخش دو تو بہتر ہے، تو اس کو معاف کر دو، تو بہت بہتر ہے تمہارے لیے، معاف کر دو، یہ بہتر تمہارے لیے۔ اگر وہ تنگ دست بیچارہ نہیں دے پا رہا تو معاف کر دو، اس پر دیکھیے وہ بھاگ رہا ہے قرآن میں۔ اچھا صاحب، سودی لین دین بالکل ناجائز، ٹھیک ہے نا، ایک دم، کیا پورا لین دین قرض لینا ہی ناجائز ہے کیا؟ نہیں، اب اس کی استثناء کر دیا اس نے، استثناء، کیونکہ ضرورت ہے، ناگزیر ضرورت ہے، انسان ایک سماج رکھتا ہے، ایک معاشرہ رکھتا ہے، تو ظاہر ہے جب ایک دوسرے کو ضرورت پڑ سکتی کچھ لینے کی، اس کو جائز قرار دے رہا ہے۔ البتہ کیا کر رہا ہے؟ لکھ لو، متعین کرو، لکھ لو، دستاویز۔ ایک پوری آیت ہے، دیکھیے پوری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ لکھ لو اس کو،
दस्तावेज लिखो और गवाह बनाओ, मुद्दत मुतय्यन करो, गवाह बना लो। अगर 2 गवाह बनाओ, 2 मर्द को, अगर 2 मर्द ना मिले तो 1 मर्द और 2 औरतें, क्योंकि अगर औरत कोई गलती करेगी तो दूसरी औरत उसको ठीक कर देगी, याद दिला देगी। लेकिन शिक्षा कहता है कि अगर तिजारत और लेन देन दस्त बदस्त हो, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी कह रहा है कि लिखने वाले को बुलाया जाए तो टाल मटोल न करे, टाल मटोल नहीं करना है, उसको फ़ौरन आमादा हो जाना है। कहा आखिर में कहा है कि यही जो है तुम्हारे दीन के लिहाज से, तुम्हारे अखलाक के लिहाज से, तुम्हारे माशरे को दुरुस्त रखने के लिए ज़रूरी है, बेहतरीन चीज़ है ये। और ये इसकी वजह से अगर तुम अमल पैरा हो जाओगे तो तुम्हारे अंदर झगड़ा नहीं पैदा होगा, फसाद बर्पा नहीं होगा। लिहाजा कोई भी चाहे छोटा कर्ज हो या बड़ा, अगर किसी मुद्दत के तो उसको लिख लो। आगे वाली आयत में अगर तुम मुसाफरत में हो और कातिब नहीं मिल रहा है तो फिर क्या, रहन ले लो। फिर बाद में पता चल जाए कि अरे ये तो तुम्हारा बहुत करीबी आदमी निकल गया, तो रहन अब तो तुम्हारी गैरत के खिलाफ है, रहन वापस कर दो। लेकिन वो शख्स जिसने तुमसे कर्ज लिया है और तुम्हारा रहन भी वापस कर दिया है, तुम पर फ़र्ज़ बनता है कि उसकी जो है उसकी अमानत को उसके हवाला करो। जब भी तुमको मौका मिल जाए, तुम्हारी हालत दुरुस्त हो जाए, उसके कर्ज को वापस कर दो। और सुन लो, जो लोग भी छुपाएंगे शहादत को, गवाही को छुपाएंगे, उनका दिल बीमार है। तो आखिर में शहादत का भी लफ्ज़ आ गया। ये उम्मत कौन है? गवाही देने वाली उम्मत है। गवाही देने वाले, छोटे काम के लिए भी गवाही देने वाली और बड़े बड़े काम के लिए भी गवाही देने वाली। कुन्नु क़व्वामीन बिलक़िस्त शुहदा लिल्लाह, ये उम्मत अल्लाह की खातिर गवाही देने वाली ये उम्मत है। इस वजह से यहाँ जो उसका जिक्र हो गया। ये सूरह बकरा की तवील तरीन आयत है, मगर हमारे उमूमन जुमहूर फ़ुक़हा मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं इस आयत करीमा, आयत दायम में जो हुक्म है वो मुस्तहब है, फ़र्ज़ नहीं है, मुस्तहब है। समझ गए कि नहीं आप? मुस्तहब। इसी बुनियाद पर देखिए लेते लिखते पढ़ते नहीं, जब छोटा अमाउंट हो नहीं लिखते लोग, बड़े अमाउंट पर फिर दस्तावेज़ वगैरह बना देते होंगे। तो इसी बुनियाद पर, क्योंकि हमारे फ़ुक़हा क्या कहते हैं कि यहाँ जो हुक्म है किसका, इस्तिहबाब के दर्जे में है, फ़र्ज़ के दर्जे में नहीं है। अब आगे ख़ात्मे क्या कहते हैं, लिल्लाही, ये ख़ात्मे क्या है आगे। अब वो बता दिया हमने, वो सबसे आखिरी आयत है वो नुज़ूल के एतबार से। लिल्लाहि मा फ़िस समावात। देखिए अब ख़ात्मे क्या आयतें चल रही हैं। अब यहाँ से सूरह का ख़ात्मा, आखिर रुकू है, सूरह ख़ात्मा चल रहा है। लिल्लाहि मा फ़िस समावात व मा फ़िल अर्ज़। ज़मीन आसमान पूरी कायनात अल्लाह की ममलूक है, अल्लाह की ममलूक है। वह इन तुम माफ़ी अनफुसिकुम तो जो कुछ भी तुम जाहिर करो, जो कुछ छुपाओ, वो क्या करेगा, वो हिसाब लेगा उसका। युहासिबुकुम बिल्लाह, जिसको चाहेगा माफ़ करेगा और जिसको चाहेगा सज़ा देगा। अपने नेक बंदों को माफ़ करेगा और जो मुश्रिकीन हैं, जो बागी हैं, उनको सज़ा देगा और कोई रोक नहीं सकता उसको। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह। अब सवाल ये है कि यहाँ लिल्लाहि मा फ़िस समावात व मा फ़िल अर्ज़, ज़मीन आसमान का मालिक है, ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई यहाँ ख़ात्मे पर? ख़ात्मा है, सूरह का ख़ात्मा रूह समझिए, तो ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? अल्लाह ताला अपने वसी और अज़ीम शान जो सल्तनत का मालिक है, फिर उसका जिक्र कर रहा है कि भाई बेपनाह इसकी वो सब अदा नहीं कर सकते। और बोलिए ज़रा सा। ठीक है। अब ठीक है मुझे जावेद साहब, इसमें यह भी मिलाइए, चूँकि फरमारवाए कायनात है और पूरी कायनात उसकी ममलूक है, उसकी खादिम है, और इंसान भी उसी का हिस्सा है। लिहाजा उसका फ़र्ज़ बनता था कि लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए किताब दे। फरमारवा है वो,
फरमा रवा है, दुनिया का मालिक वही है, और सब लोग उसके क्या हैं, रियाया हैं। लिहाजा रियाया के लिए क्या करता है वो, हिदायत रहनुमाई। इसी बुनियाद पर उसने क्या किया, ये किताब उतारी है। ये किताब उतारी, क्यों उतारी, क्योंकि फरमा रवाए कायनात है। वो नहीं चाहता कि उसकी ममलूक, उसके बंदे भटकते फिर दुनिया में, वो नहीं चाहता। आगे देखिए उसको, जो आमन रसूल बिमा उनज़िला मिन रब्बिही वल मुमिनून, इसी बुनियाद पर रसूल क्या है, ईमान ला रहा है। रसूल भी उस तालीम पर, जो तालीम इस पर उतारी गई है फरमा रवाए कायनात की तरफ से, रसूल भी ईमान ला रहा है। और कोई ईमान ला रहे हैं, वल मुमिनून, और अहले ईमान भी ईमान ला रहे हैं। इस सूरह का मरकजी मजमून क्या है, इस बात है रिसालत मुहम्मदी। आमन रसूल, सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया है कि सबसे पहले खुद रसूल उस पर एतमाद कर रहा है, किस पर, जो कलाम उस पर नाजिल किया, और सारे के सारे मुमिनीन भी उस पर एतमाद, वल मुमिनून। और फिर उसके बाद क्या है, और वल मुमिनून के बाद क्या है, कुल्लुना आमन बिल्लाही, सब के सब अल्लाह पे ईमान रखते हैं, और उसके फरिश्तों पे ईमान रखते हैं, और उसके किताबों पर, और उसके तमाम रसूलों पर ईमान रखते हैं, और साफ साफ कह देते हैं कि हम तफरीक नहीं करते बैन अहदिम, वो जो शुरू में भी आया था, तफरीक नहीं। और कुछ लोग हैं जो तफरीक कर रहे हैं, सबको मानते हैं, हज़रत मूसा को मानते हैं, ईसा को मानते हैं, इब्राहिम को मानते हैं, लेकिन मोहम्मद को नहीं मानते। कहा ये सही नहीं है, जब तक तुम मोहम्मद को नहीं मानोगे, इसका मतलब क्या, किसी को नहीं मानते हो। इस वजह से ये कहा ला नुफर्रिकु बैन अहदिम वक़ालू समीना, वो साफ साफ कहते हैं कि अल्लाह हमने सुना और हमने इताअत की, अल्लाह हमें बख्श दे, माफ़ कर दे, रब्बना व इलैकल, तेरी जानिब ठिकाना है। फिर उसके बाद क्या है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी नफ्स को उसकी वसअत से ज़्यादा मुकल्लफ नहीं बनाता, बाहर नहीं डालता। ये शरीयत जो दी जा रही है, ऐसा नहीं है कि नफ्स इंसानी वसअत इंसानी से बाहर है, ये इंसान इसका तहम्मुल नहीं कर सकता, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, सबसे पहले कहा। ये देखो जो बाहर डाला जा रहा है, अहकाम का बाहर डाला जा रहा है, तुमको दुनिया का कायद बनाया गया है, तुमको शहादत का फरीज़ा तुम्हारी जिम्मेदारी करार दी गई है, तो ये कोई भार नहीं है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, उसके लिए वही है जो उसने कमाया है, और उस पर बार वही डालेगा जो उसने उसको छोड़ा। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, जो कमाई की उसने, ये उसके लिए वही है जो उसने नेक काम किए, और जो बुरे काम किए उसके नफ्स का वबाल चखना पड़ेगा, उसका वबाल। चलिए आगे, रब्बना ला। अब देखिए, एक तो बनी इस्राइल गुरूर में मुब्तला थे, गुरूर में, घमंड में मुब्तला, लेकिन यहाँ क्या है, एक जिम्मेदारी डाली जा रही है। जिम्मेदारी का पूरा एहसास इस उम्मत को है, क्या कि बहुत भारी जिम्मेदारी डाली जा रही है। तो बजाय इसके गुरूर में उछलें कूदें, जश्न में नहीं, जश्न मना रही है कौम, मरका रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ वख्ताना, है रब अगर हमसे भूल हो जाए और गलती कर जाए तो हमसे मुआवजा, ये आजिज़ी और अपनी बेबसी का एतराफ़ है। हम कमज़ोर हैं, हम नातवां हैं। आपने देखा बनी इस्राइल को इनसे पहले किया गया था, और उन्होंने बार बार फरामोश किया, बार बार तज़कीर, बार बार याद दहानी की गई, और पूरी तारीख़ इस सूरत देखिए बयान किया गया। इस वजह इनके सामने पूरी तारीख़ आले ईमान के सामने, इसका रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ वख्ताना। उसके बाद रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, ऐ रब हम पर वो बोझ न डालिए जो तूने हमसे पहले कौमों पर डाला था। हम कमज़ोर हैं, हम नातवां हैं, हम बेबस हैं अल्लाह, हम उस बोझ को नहीं उठा सकते। ये देखिए दुआ कर रहे हैं आजिज़ी के साथ, दिल की गहराइयों के साथ, दिल की गहराइयों के साथ, हे अल्लाह हम पर वो बोझ न डालिए जिसको हम उठा नहीं सकते। आपको याद होगा बनी इस्राइल की शरारतों की वजह से, उनकी बदमाशियों के वो बोझ डाला गया था जिनको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बताया हमने अभी पिछले कि उन पर कुरान मजीद कहता है कि एक नबी आने वाला है
بنی اسرائیل پہ احسان جتاتے ہوئے کہتا ہے کہ نبی آنے والا ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا تو بوجھ کو تم پیٹھوں سے ہٹائے گا اور بیڑیاں تمہاری کاٹے گا. تو یہاں ایک ہے اے اللہ ہم پر بوجھ نہ ڈالیے جس کو ہم اٹھا نہیں سکتے ہیں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے جس کی ہم کو طاقت نہ ہو، جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے. یہ دعا ہے. واعف عنا، اے رب گناہ کو معاف کرتے. ہم بے بس لوگ ہیں، ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ہماری ناتوانی تو خوب جانتا ہے. واعف عنا، اے رب ہمیں معاف کر دے. واغفر لنا، ہمیں بخش دے. ڈھانپ لے، رحمت میں ڈھانپ لے. غفرت میں ڈھانکنے کا. واغفر لنا ورحمنا، ہم پر رحم فرما. رحم فرما، ہم تیرے رحم کے بھکاری ہیں، ہم محتاج ہیں. اللہ اگر تو رحمت نہیں کرے گا تو ہم دنیا میں رہ نہیں سکتے. ہم دنیا میں ناکام ہوں گے، آخرت میں بھی ناکام ہوں گے. ورحمنا انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے. مولا مانے جی ماں دوست کے. اور آپ جانتے ہیں جب رزمیہ کلام ہو، رزمیہ کلام تو مولا کے معنی کمانڈر ان چیف کے. اے تو ہی ہمارا کمانڈر ہے. اللہ تعالیٰ کا تو ہمارا کمانڈر ہے. ہم تیری فوج. جند اللہ نے بھائی، حزب اللہ ہے نا. بولیے امت کیا حزب اللہ ہے. تو ہمارا کمانڈر ہے. انت مولانا فانصرنا، لہذا ہماری مدد فرما. کیسی مدد؟ نصرت کس کو بولتے ہیں اظہر صاحب؟ نصرت کس مدد کو بولتے ہیں؟ نصرت ہماری مدد فرما. کس مدد کو نصرت بولتے ہیں؟ بولیے بولیے. ہاں، کافروں کے مقابلے میں جو مدد ہو، میدان جنگ میں جو مدد ہوتی ہے اس کو نصرت بولتے ہیں. یہ نہیں کہ بیٹی کی شادی ہے مدد کر، اس کو نصرت نہیں بولتے. اس کو نصرت نہیں بولتے. نصرت وہ جو کموک ہے. ہم میدان جنگ میں ہیں. منصورنا علی القوم الکافرین. ہاں تو ہماری مدد فرما. کموک بھیج، مدد فرما. ہم تیری فوج ہیں. منصورنا علی القوم دشمن کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو آپ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے.